بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا ایک خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا، پانی، جانوروں، جنات اور انسانوں پر بھی تھی، اور ان سب کی بولیاں بھی آپ علیہ السلام سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور یہ خوراک کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی چلتے چلتے دریا کے کنارے پہ جا پہنچی۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیونٹی اس کے منہ میں گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر سے آیا، اس نے منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس کیا کہ اس سے پہلے جب چیونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانا تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانا لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ نے اس کیڑے کو ایک ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پہ رکھتا ہے اور میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے واپس پانی سے باہر لے آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہ تھی، محبت کے سبب تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ہی میں کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا کہ اے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دیں کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میری پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی ہی اجازت دے کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائے۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کریں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔
ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اسی لیے ہوا شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پہ چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے پہ چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، اے سلیمان، میں نے سنا ہے تو نے ضیافت کا دروازہ کھولا ہے، اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترخوان ہی صاف کر دیا، اور اس کے بعد آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے جو آپ نے کھانا کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار ایک دن میں مجھے 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہ ہوئی۔ اسی لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ ناظرین کرام، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت کے بلبوتے پر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اسی لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا رزق بھی میں خود اپنے لیے پورا کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور ہماری روزی کا رازق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔